أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم پوشاک بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی، نیز ان سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ یہ سورہ نحل کی 5ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے آیتوں میں ان مشرکین کو سخت انداز میں تنبیہ کی گئی اور ان کو اس بات سے ڈرایا گیا کہ تم جو عذاب مانگ رہے ہو، جس کے لیے جلدی کر رہے ہو، وہ تو تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے، وہ آ چکا ہے۔ اور پھر ان کی حیثیت ان کو یاد دلائی گئی کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے ایک بے وقعت پانی، ایک پانی کی بوند سے پیدا فرما دیا۔ اس کے بعد اس کو اپنے اوپر غرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تکبر کرنا چاہیے اس کو۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی حقیر مادے سے پیدا فرما دیا اور ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا اپنی ساری مخلوقات میں سے۔ اس کی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے مہیا فرما دی اسی زمین پر۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان اگلی آیتوں میں، یہ بتانے کے لیے کہ تم جس سے جھگڑا کر رہے ہو، جس کے لیے تم مثالیں پیش کرتے ہو، اور جس کے ساتھ تم اوروں کو بھی اس کی حقیر مخلوقات کو شریک کرتے ہو، تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم کو یہ ساری چیزیں کس نے دی ہے۔ اللہ کی توحید کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اس کے کمالات، اس کی قدرت کو پہچان کر جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں اس تک پہنچا جا سکتا ہے، تاکہ اس کی توحید دل نشین ہو جائے تو پھر آخرت سدھر جائے انسان کی۔ تو سب سے پہلے جو تذکرہ کیا گیا وہ والانعام خلقہا کہا۔ انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چوپائے، جو عرب میں اس کا بہت رواج تھا کہ ان کا تو یہ پیشہ ہی تھا۔ عرب کے جو بدو تھے وہ ان کی معیشت اسی کے اوپر تھی، اس کا دار و مدار تھا۔ یہ پالتو جانور اسے کہا جاتا ہے، جو کھانے پینے اور دیگر استعمال کے لیے آتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی کیا۔ ثمانیۃ ازواج من الغوان اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 8 جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ جوڑے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، کہ اس میں سے 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے، اس طریقے سے 8 اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو وہ ان جانوروں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس نے وہ پیدا فرمائے ہیں۔ اس میں کتنے فائدے ہیں اس کو گنایا گیا ہے۔ لکم فیہا دفء، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے سردی میں گرم پوشاک کے کام آتا ہے، اس کا اون اور اس کی کھال سے تم ٹوپیاں بناتے ہو اور اپنی جسم پر جو لباس پہنتے ہو۔ سردی کے جو مقامات ہیں، سرد مقامات، ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے یہ جانوروں کی کھال اور ان کا اون کس قدر کارآمد اور فائدہ مند ہے۔ جو گرم مقامات ہیں ان کو تو پتہ نہیں چلتا، تو بتایا جا رہا ہے کہ جو سردی کے موسم میں تم ان کے اون سے جو پوشاک بناتے ہو، سب سے بڑا فائدہ تمہاری زندگی کی کو بچانے کی خاطر تم جو پہنتے ہو۔ ومنافع، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے اس میں ہم نے رکھے ہیں کہ ومنہا تاکلون فرمایا اس کے فوراً بعد۔ ایک تو یہ کہ وہ جانور جب تک رہتا ہے تمہارے پاس، مویشی پالتو جانور، اس سے تم خوب فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو،
ایک بہترین غذا ہے، اور پھر دودھ سے جو ہے بے شمار چیزیں، ملک پروڈکٹس بنتے ہیں، دہی، مکھن وغیرہ، اور پھر جب تم اس کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کھانے کے لیے بھی بہت لذیذ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز رکھا ہے، ذبح کر کے تم اس کو کھا لیتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر کھا لینے کے بعد اس کی جو بچی کچی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تمہارے کام میں آتی ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، اس کا چمڑا اور دیگر جتنی چیزیں اس کی ہیں وہ سب تم اس کو کام میں لاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے رونق ہے جب شام کو انہیں واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر یہ جانور پالے جاتے ہیں، وہاں جب وہ صبح مندے کے مندے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں چراگاہوں سے واپس، تو اس وقت اس کے مالکین کے لیے ایک رونق کا ذریعہ، ایک شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اس کا اظہار اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس سے بے شمار فوائد تو ہے ہی، اور اس سے تمہاری زبردست شان و شوکت کا بھی جو ہے اظہار ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ تمہارے بوجھ ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت مشقت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب بڑی شفقت والا اور رحمت والا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ ان جانوروں کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے بوجھ لاد کر چلے جاتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقامات تک۔ انسان کہیں یہ نہ سوچے کہ آج تو بہت سی چیزیں نکل گئی ہیں، ایسی نئی سواریاں، جو بڑے بڑے ٹرکس، ٹرین اور ہوائی جہاز اور دیگر کئی قسم کی سواریاں جو بوجھ کو جو ہے، جو سامان کارگو کو یہاں سے وہاں منتقل کر دیتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، لیکن آج بھی اس زمانے میں بھی دنیا میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ سواریاں نہیں پہنچ سکتی، جو ماڈرن اور جدید سواریاں ہیں۔ کئی ایسے صحرائی علاقے ہیں اور جنگل کے علاقے ہیں جہاں پر صرف اور صرف اونٹ اور بیل ہی جا سکتے ہیں آپ کے سامان کو لانے کے لیے۔ تو وہ اگر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیسی مہربان اور شفیق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ جانوروں کو پیدا کیے ہیں کہ تم سامان، وزنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیتے ہو، بڑی آسانی کے ساتھ، تم کو مشقت سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ تو اس میں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مویشی تمہارے لیے جو چوپائے پیدا کیے ہیں اس میں کتنے فائدے ہیں، تم سوچنے کی کوشش کرو۔ صرف ایک ہی چیز میں جو پالتو جانور تمہارے لیے آئے ہیں، بنائے گئے ہیں، یعنی بعض تو اس میں سواری کے کام آتے ہیں، بعض ہل چلانے کے، پھر ان سے دودھ حاصل ہوتا ہے، ان کا چمڑا بھی کام آتا ہے، اس طرح سے ان سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا گوشت کھاتے ہو اپنے غذا کے طور پر، ان چارپائیوں سے طرح طرح کی فوائد حاصل ہوتا ہے، وہ افزائش نسل کے لیے بھی پالے جاتے ہیں، جو حصول دولت کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے وہ منظر انسان کی نگاہ میں جو ہے کھبنے لگتا ہے جب وہ ان کو چرا کر واپس لاتا ہے یا چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو واضح رہے کہ نزول قرآن کے زمانے میں عربوں میں چوپائے رکھنے اور پالنے کا بہت رواج تھا، یہ ان کا پیشہ تھا، اس لیے قرآن نے اس نعمت کا احساس دلانے کے لیے ان کو سب سے پہلے یہی سے بات شروع کی، اس کی منظر کشی کی ان کے سامنے کہ دیکھو کہ چوپائے جو ہم نے پیدا کیے ہیں وہ کس نے پیدا کیے ہیں، تم اس میں غور و فکر کرو تو تم کو پتہ چلے گا۔ تم جو اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کو، اللہ کی کمزور اور عاجز مخلوقات کو شریک کرتے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ گے اور تم اس میں غور و فکر کرو گے۔ تمہارے سامنے ہے یہ بے شمار فائدے صرف چوپایوں کے اندر ہی۔ اس زمانے میں بھی جو ہے کئی ایک ایسے چوپائے ہیں، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ ساری سواریاں اس کے سامنے بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر وہ سواریاں جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو بڑے شفیق اور مہربان ہیں سب پر، انسانوں پر، تو اس مشقت اور تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا ہے۔ اور پھر اس کو انعام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا یہاں پر، کیونکہ یہ جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ منہا تاکلون، تم اس کو کھاتے بھی ہو، تمہاری وہ غذا بھی بن جاتی ہے، تم اس سے غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ اس کے بعد کچھ اور جانوروں کا ذکر یہاں پر فرمایا،
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق بنے، اور وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو دیگر جو ہے جانوروں کا تذکرہ یہاں پر ان مویشیوں کے بعد کیا گیا۔ مویشیوں سے تو ہر قسم کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جو آخر میں اس کو کاٹ کر کھایا بھی جا سکتا ہے غذا کے طور پر بھی، لیکن گھوڑے، خچر اور گدھے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ تم ان پر سوار ہو، سواری کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مار برداری کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوتے ہیں یہ جانور، لیکن کھانے کے لیے اور اس کی دودھ وغیرہ کے استعمال کے لیے یہ جانور استعمال نہیں کیے جاتے۔ اس لیے پہلے جو جانوروں کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ ہی تاکلون لگا دیا، اس کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ان چیزوں سے جو ہے گھن کھاتی ہے۔ گھوڑے، خچر اور گدھے اس کے کھانے سے مانوس نہیں ہے انسان، اور اس کا دودھ وغیرہ بھی نہیں پیا جاتا، استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ غالباً اشارہ ان قوتوں کی طرف ہے جو اس وقت انسان کے علم میں نہیں تھی۔ کچھ اور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، یہ ذکر کرنے کے بعد وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا، اور ایسی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سواریوں کا تذکرہ آ رہا تھا تو ہزاروں سواریاں بعد میں بھی نکلنے والی تھی، ایجاد ہونے والی تھی قیامت تک، جیسا کہ اس وقت تو یہ سواریاں نہیں تھی جو جدید سواریاں ہیں۔ آج کی جو سواریاں ہیں، ٹرین یا ہوائی جہاز یا راکٹ، سیٹلائٹس یا اور دوسری کئی ایک سواریاں جو آج ہمارے سامنے کاریں وغیرہ نظر آتی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس وقت انسان کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان آج جو ایجادات کرتا ہے، جو انوینٹ کرتا کہتا ہے کہ انوینٹ نہیں کرتا ہے، وہ ڈسکور کرتا ہے، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرما دی ہے پہلے سے اور اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کا مادہ پیدا فرما دیا ہے، اور اس کے اوزار اور اس کے سارے کل پرزے پیدا فرما دیے ہیں، اور پھر انسان کو عقل و شعور جو ہے، دماغ، اس کی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی کے مطابق وہ ساری چیزوں کو جوڑتا ہے، جوڑ توڑ کر کے وہ ایک نئی چیز بنا دیتا ہے۔ تو سائنس یہی تو ہے، اصل میں سائنس کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، عقل اور صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے انسان کوئی چیزوں کو جوڑ لیتا ہے، کسی کو توڑ کر کوئی نئی چیز بناتا ہے۔ تو اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ انکشافات جو بعد میں انسان کے ذریعے سے ہونے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ جدید اور مزید سواریاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، جو بعد میں آہستہ آہستہ تمہارے سامنے آتی جائیں گی، جیسا کہ اسٹیم انجن، پیٹرول، بجلی اور وغیرہ سے جو چلنے والے جو ساری جو ہے چیزیں ہیں، جو موٹریں اور ریل اور ہوائی جہاز وغیرہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے اور آئندہ بھی پیدا ہونے والی ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور اس سے تم بے شمار فائدے اٹھاتے ہو، تو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تک سیدھی راہ پہنچتی ہے، اور ایسی بھی راہیں ہیں جو ٹیڑھی ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ راہوں کا تذکرہ آیا تھا، سفر کا تذکرہ، اور جو ہے منزل کا تذکرہ آیا، ان جانوروں کے ذریعے سے جو ہے انسان جو ادھر سے ادھر سفر کرتا ہے اور اپنے سامان کو منتقل کرتا ہے، تو صرف اسی میں کھو کر نہیں رہ جانا، یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ یہ تو جو ہے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے تھے۔ اصل تمہاری منزل مقصود کیا ہے، تمہاری راہیں کس طرف جانی چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عقیدہ و عمل کی جو سیدھی راہ ہے وہ اللہ تک پہنچنے والی ہے، صراط مستقیم جسے کہا جاتا ہے۔ انسان اسی پر چل کر اللہ کو پا سکتا ہے اور اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اس سیدھی راہ کا اصطلاحی نام اسلام ہے، جس طرح قرآن دعوت دے رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر ہوا تھا جو اس نے سواری کے لیے پیدا فرمائے تھے، اور جانور اور دیگر چیزیں، اس سے راہ اور منزل کا تصور انسان کے پاس خود بخود آ گیا تھا۔ اب اس موقع کی مناسبت سے انسان کو اس معنوی اور حقیقی منزل کی طرف جو ہے گامزن کیا جا رہا ہے،
اس کو موڑا جا رہا ہے کہ توحید ہی کی راہ سیدھی راہ ہے، وہی خدا تک پہنچتی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی آیات کس قدر مربوط ہے، ایک دوسرے سے ربط اور تعلق رکھتی ہے۔ چونکہ قرآن کے پیش نظر فکر و ذہن کی تعمیر ہے، اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے وہ بات کو سمجھانے کے بعد جو انسان سمجھ سکتا تھا اس کے ساتھ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے وہ معنوی حقیقت کو اس کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اصل تو وہ راہیں ہیں جن پر تم کو چلنا ہے، اس پر اسلام چلانا چاہتا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید تم کو اگر سمجھ میں آ جائے گی تو تم اسلام کی راہ پر بڑی آسانی سے گامزن ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی دوسری راہیں ہیں جو سیدھی نہیں ہیں بلکہ ٹیڑھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت زمین پر ایک خط کھینچا، سیدھی لائن کھینچ کر کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کے دائیں اور بائیں بہت سی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یعنی جو سیدھی راہ جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، جو ہائی وے ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور جو ادھر ادھر کی راہیں پگڈنڈیاں ہیں وہ جا کر آپ کو گھما دے گی کہیں پر، تو اس پہ وہ سارے راستوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ سیدھی راہ جو ہے صراط مستقیم ہے، ٹیڑھی بہت سی راہیں ہیں جو تمہارے خدا تک نہیں پہنچتی۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ کسی بھی راہ کو اختیار کر کے آدمی خدا کو پا سکتا ہے، اور آدمی توحید کو مانے یا شرک کرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نتائج میں فرق واقع نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عام طور پر آج مصلحت پرست لوگ اور سیاسی قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بڑے سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شرک، بت پرستی وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور توحید اور یہ سب برابر ہے، کیونکہ اصل تو جو ہے وہیں پر جانا ہے، اصل منزل مقصود ایک ہی ہے، ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اسلام کے ساتھ مشرکانہ اور باطل مذاہب کو یکساں قرار دینا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دل نشین اور دل فریب تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جب اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے کو جو ہے ایک ہی پانی سے سیراب کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اس میں سے جو بھی نکلے گا وہ اللہ ہی کے پاس سے آیا ہے اور اللہ ہی کے پاس پہنچنے والے ہیں سب، اس راستے پر جو چل رہے ہیں راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل تو ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام تو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مثالیں اسلام کے لیے نہیں گھڑی جا سکتی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دین تو دین اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کی خوبی یہی ہے کہ اس میں توحید ہے، دیگر مذاہب میں کہیں پر بھی توحید نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ جو دین کو لائے گا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کو قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی دین کو پسند نہیں فرماتے ہیں، اور وہ اگر کوئی دوسرے دین کو لانے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ مکمل خسارے میں اور نقصان میں پڑ جائے گا۔ تو اس طریقے کے باتیں کر کے لوگوں کو جو لوگ گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہی ہے، راستے الگ الگ ہیں، بالکل غلط بات ہے، کیونکہ جس پانی میں شرک کی نجاست مل گئی ہو وہ توحید کے چشمے صافی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، اور جو درخت کڑوے کثیرے پھل لاتا ہو وہ میٹھے پھل دینے والے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایک الگ بات ہے، الگ دین ہے اور وہ توحید کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب شرک سے ملے ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ راہوں کی طرف نشاندہی کر دی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو شروع ہی سے تیار فرمایا کہ انسان توحید کو سمجھے، اس کے لیے دونوں باتیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، الہمہا فجورہا وتقواہا کہہ کر، یعنی اس کی مزاج میں، اس کی طبیعت میں، جبلت میں یہ بات رکھ دی کہ اچھائی نیکی بھی اور برائی بھی، تقوی بھی اور گناہ بھی۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فرمایا ایک مقام پر، یعنی اس کو دونوں راہیں دکھا دی، پھر اس کے بعد اس کو آزادی دے دی گئی، ارادے اور اختیار کی۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہہ دیا گیا، اب تم جو چاہے کرو، تمہارے سامنے دونوں راہیں ہیں، اس کو واضح کر دیا گیا ہے، تم کو سمجھا دیا گیا، اب تمہاری اختیارات سے تم جس کو چاہے اختیار کر سکتے ہو۔ اگر تم غلط اختیار کرو گے، غلط راستہ،
تو پھر تم اس کو جو ہے اس کی سزا بھگتو گے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها فرمایا سورہ کہف میں، ان لوگوں کے لیے جو ظالمین ہیں، جو سیدھی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پر چلتے ہیں، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آگ تیار کر کے رکھی ہے جو خناتوں کی طرح لمبی ہوگی۔ تو یہ ان کا حشر ہوگا، بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے انتظامات کیے، اس کو پیدا کر کے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی بقا کے سارے انتظامات کیے، اس کی غذا، اس کے جسم کی کو بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، اور اس کی روحانی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے۔ اس کو دونوں راستے دکھا دیے گئے، اس کے دل و دماغ میں، اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں دونوں باتیں رکھ دی گئی۔ پھر آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اس کو راہ دکھانے کے لیے، اور پھر کہہ دیا گیا کہ اب تم آزاد ہو، تم جو چاہے کرو، یعنی ہاتھ پکڑ کر روکا نہیں گیا، اس کو مجبور نہیں کیا گیا کہ تم یہی کام کرنا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب سے آزمائشی طور پر جو ہے ہم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور کہہ دیا گیا ہے کہ دونوں راہیں تمہارے سامنے ہیں، تم جس کو چاہے اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی